الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ترتیب وار چلی آ رہی ہے ہمارے عقائد کے بارے میں، اور بات یہاں تک پہنچی کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وملائکتہ، اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، وکتبہ، اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان تمام پر ایمان لاتا ہوں، ورسلہ، اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام منتخب کیے ہیں ان تمام کے تمام پر میں ایمان لاتا ہوں، والیوم الآخر، اور آخری دن قیامت والا دن میں اس پر ایمان لاتا ہوں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر اللہ کی طرف سے چاہے اچھی ہو بری ہو تمام کی تمام اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور ساتواں عقیدہ یہ ہے کہ کیا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو یہ 7 عقائد بار بار اس لیے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کا تذکرہ اگر بار بار ہو تو وہ انسان کے ذہن کے اندر پکا اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سے جو 5واں عقیدہ ہے قیامت کے بارے میں، تو اس تک بات پہنچی، اور یہاں تک بات پہنچی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت ایگزیکٹلی کب ہوگی اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہی پتہ ہے، اور ایگزیکٹلی کب ہوگی چونکہ کسی کو پتہ نہیں، تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں بتلا رہے تھے تو ہمیں یہ بتلایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں ہوں گی وہ نشانیاں میں تمہیں بتلا سکتا ہوں کہ یہ جو نشانیاں ہوں گی جب یہ آ جائیں اور ان نشانیوں کو آپ دیکھ لیں تو اس وقت آپ کو یقین ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے۔ وقت کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ قیامت پہلے کے بنسبت اب بہت ہی زیادہ قریب ہے، بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں جس وقت آپ موجود تھے 1400 سال تقریباً پہلے، فرمایا انا والساعۃ کہاتین، جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اسی طرح میں اور قیامت اسی طرح بہت ہی قریب ہیں۔ وقت جو پہلے سے گزر چکا وہ تو گزر چکا، بہت لمبا عرصہ گزر چکا، اب جو باقی رہ گیا ہے وہ تھوڑا سا عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ تو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے تقریباً 1450 سال پہلے، تو اس وقت سے اب تک، تو اب تو ہم اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے جس وقت سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے مجلس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا جبرائیل آئے تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما المسؤول عنہا باعلم من السائل، جس سے سوال کیا جاتا ہے اس کو اتنا ہی قیامت کے بارے میں علم ہے جتنا تمہیں پتہ ہے، تم سائل کو پتہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ میں پھر تمہیں اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلاتا ہوں، ایگزیکٹلی قیامت کب ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن قیامت سے پہلے یہ نشانیاں دیکھ لیں گے تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت قریب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر بھی اور پھر بعض اور مواقع کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتلائی ہیں۔ کسی موقع کے اوپر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز آپ دیکھیں گے قیامت سے پہلے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ کسی اور موقع کے اوپر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے
مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں گے تو یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ علماء نے اس طرح کیا، علماء حدیث نے، کہ ان تمام احادیث کو، تمام روایات کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کے اندر اور ان تمام کو اکٹھا کیا تاکہ ان سے پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نشانیاں ہمیں بتلائی ہیں۔ چنانچہ ان تمام کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو بہت ساری نشانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو علماء نے اس طرح فرمایا کہ اس طرح کریں گے کہ ان میں سے کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو بہت بڑی نشانیاں ہیں، واضح طور پر، اس کو میجر سائنز آف قیامت، اور کچھ ایسی ہیں کہ وہ عام لوگوں کے درمیان یا عام طور پر وہ واقع ہوں گی، اور ان کو مائنر سائنز، علامات الصغرى، علامات الکبریٰ، بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں تو بہت ساری ہیں، اور ایسے کروں گا مختصر انداز کے اندر تھوڑی ان کے بارے میں بات چیت کریں گے، لیکن من جملہ ان چھوٹی نشانیوں میں سے ایک چھوٹی نشانی یہ بتلائی، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مرد اور عورتیں وہ ایک دوسرے جیسے لباس پہننا شروع کر دیں گے۔ ایک نشانی زبردست کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں جیسے لباس پہنیں گے، اور عورتیں جو ہوں گی وہ مرد جیسے لباس پہنیں گے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ وہ دونوں ایک دوسرے جیسے پہنیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ عورتوں کا لباس ہے، یہ مردوں کا لباس ہے۔ اور ناظرین، سامعین، یہ باتیں آپ سنتے جائیں اور اس کا انطباق کرتے جائیں، apply to the situation of the world at the moment، حالات حاضرہ کے اوپر ان چیزوں کا انطباق کرتے جائیں کہ یہ چیزیں کس انداز کے اندر ہوتی ہیں۔ ایک نشانی، اور کسی اور موقع کے اوپر تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن ابھی فی الحال مختصر انداز میں وہ جو نشانیاں ہیں وہ عرض کرتے جاؤں۔ ایک تو یہ نشانی بتلائی، اور پھر دوسری نشانی یہ بتلائی، فرمایا کہ سیأتی علی الناس زمان، ایک وقت آئے گا لوگوں کے اوپر، یشربون الخمر ویسمونہا بغیر اسمہا، وہ شراب کو پئیں گے اور شراب کو اس کے علاوہ کا نام دیں گے، وَيَأْكُلُونَ الرِّبَا وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اور وہ سود لیں گے اور سود کے علاوہ کا نام لیں گے۔ دو نشانیاں اور ہو گئی، ایک شراب کے بارے میں فرمایا لوگ مسلمان یعنی غیر مسلم تو وہ تو پیتے رہیں گے، لیکن فرمایا جو مسلمان ہوں گے ان کے اندر بھی شراب اتنی زیادہ عام ہو جائے گی کہ اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیں گے۔ دو باتیں۔ تیسری نشانی جیسے میں نے عرض کیا، فرمایا کہ وہ سود کو لیں گے، سود قطعاً حرام، شراب قطعاً حرام، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ لوگ جو ہیں، جو عوام الناس ہے، وہ شراب کے اندر اتنے زیادہ مشغول ہو جائیں گے کہ اس کو برا ہی نہیں سمجھیں گے۔ اور آج کل شراب سے مراد صرف شراب نہیں، بلکہ علماء آپ بتلاتے ہیں کہ ہر وہ چیز ما خامر العقل، ما خامر العقل، ہر وہ چیز کہ جو انسان کے عقل کے اوپر پردہ ڈال دے۔ اور یہ آج کل کی جو ڈرگز ہیں، منشیات ہیں وغیرہ، یہ تمام کی تمام ایسے ہی کرتی ہیں، خاصاً یہ ایلیگل ڈرگز ہیں، یہ یہی کرتی ہیں کہ انسان کے عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو واقعی غیر مسلم تو غیر مسلمان بھی شراب کو اور ڈرگز کو کتنے بڑے پیمانے کے اوپر استعمال کر رہے ہیں۔ سود العیاذ باللہ اس کی کتنی وعیدیں آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ مسلمان اس کے اندر اتنے مشغول ہیں، حالانکہ شراب پینے والے، شراب بیچنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اسی طرح سود لینے والے، سود دینے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ کتنے مسلمان گھر لیا، بھائی مورگیج کے اوپر لے لیا، دکان لی مورگیج کے اوپر لے لی، ایک دکان ہے چلو ہم دوسری بھی لے لیتے ہیں، گاڑی لی مورگیج کے اوپر، فائنانس کے اوپر لے لی، بلکہ ہم نے یہاں تک سنا کہ ساتھیوں سے کہ گھریلو جو سامان ہے، صوفہ سیٹ ہو گئے، بیڈز ہو گئے، یہ کبرز ہو گئے، یہ وارڈروب ہو گئے وغیرہ، نئے گھر کے اندر گئے، پیسہ ہے نہیں، سود کے اوپر پیسہ نکال کر واشنگ مشین تک اس کو سود کے اوپر لے لیا ہے۔ یعنی اس سے بڑی لعنت کیا ہوگی؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ عوام الناس یا وہ لوگ جو مسلمان ہیں لیکن دین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف بتلا دیا 1400 سال پہلے کہ دیندار لوگ ہوں گے
اور یہ شراب کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم اس کو، وہ کہیں گے نہیں یہ جو چیز ہے نا اس میں چونکہ پورا نشہ نہیں ہوتا اور اتنی دیر تک نشہ نہیں ہوتا اور یہ فلاں اس انداز میں ہوتی ہے، اس کو پینے کی کوشش کریں گے، اور سود کو وہ حلال کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یأکلون الربا ویسمونہا بغیر اسمہا، وہ سود لیں گے، سود دیں گے اور اس کا علاوہ کا نام دیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں یہ سود نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک منافع ہے نا۔ اور عجیب بات، تقریباً 2-3 سال پہلے مجھے پتہ چلا کچھ دیندار گھرانے اس طرح ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں اپنے ملکوں کے اندر، اور ان کے ہاں غریب لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا فصل جو ہے وہ پورا نہیں آیا اس سال، آپ ہمیں تھوڑا سا قرضہ دے دو۔ ان سے 20-30 ہزار روپیے لے لیے اور اس نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو یہ 20-30 ہزار روپیے تو دے رہے ہیں، لیکن ہر 6 مہینے کے اوپر آپ کو اتنا اس کے اوپر منافع ہمیں دینا ہے، give us some profit on top of it۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ پروفٹ کون سی؟ انہوں نے کہا یہ سود نہیں ہے، ہم اس کو تو منافع سمجھتے ہیں۔ تو فوراً میرے ذہن کے اندر وہ حدیث آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا تھا۔ تو خیر عرض کر رہا تھا اور بھی بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں، لیکن یہ جو 3 نشانی جو میں نے ذکر کی اور باقی 7-8 بھی ہوں گی، لیکن ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے مفتی صاحب آپ ہمارے یہاں موجود ہیں، اور آپ تو یہ حالات حاضرہ دیکھتے ہوں گے کہ حالانکہ یہ چیزیں حالات کے اندر مسلمانوں کو سب کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر آپ اس کے اوپر اگر کچھ جی 2-3 باتیں آپ نے کہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب بخیریت و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت علامہ مولانا فضل داد صاحب نے کیسی بہترین یاد دہانی ہم کو کرائے دی۔ عقیدہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور ان میں سے اشراط الساعہ، علامات قیامات وغیرہ کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے عقیدے کے متعلق، اور حضرت نے جو علامات بڑی بگ سائنس، چھوٹی سائنس جس کو کہتے ہیں، علامات الکبریٰ والصغریٰ، ان میں سے سود کا کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، open declaration of war with who? Allah and his prophet، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ اعلان جنگ کر رہے ہو کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سود کی بات ہوئی۔ اب حضرت نے ایک بات نکتہ بہت ہی عجیب کہا، اور شاہدی ہمارے ناظرین کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو الکوہل ریلیٹڈ نشہ جس کو کہا گیا کہ حلال کر کے پیئیں گے، آج کل کے دور میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہو، بخوبی واقف ہو ناظرین، یہ ڈرگز کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اور اسپیشلی جو زمین سے اگنے والی یہ نہیں، سنتھیٹک ڈرگز جس کو خود اب کیمیکلی بیس گولیاں کھا کے جو ہے نا لوگ ڈرگز میں ہو کر نشہ آور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ شراب اور خمر کا یہی کہ جس کو دماغ صحیح سلامت نہ رہے، ہوش حواس اڑ جائے نشہ میں، اور آج کل ہمارے نوجوان ناظرین یہ ڈرگز کے سلسلے میں، نشہ کے سلسلے میں ٹیبلٹس، پلز یا جو کچھ وہ لے رہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے رپورٹس کے اوپر رپورٹس اور فیکٹ فائنڈنگ ہو رہا ہے، بلکہ منسٹری آف جسٹس اور UK گورنمنٹ بھی پریشان ہے کہ کس طرح، کیونکہ یہ تو بلڈ سٹریم میں اور خون میں بھی نہیں آتا ہے۔ تو ناظرین، جو اشراط الساعہ آپ دیکھ رہے ہو، اور ان میں سے ابھی میں ایک ہی چیز، یتطاولون فی البنیان، نعوذ باللہ، آپ دیکھ رہے کتنے بڑے اسکائی اسکریپرز، بلڈنگز، عمارات، خود حرم میں، مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں کس طرح، جہاں پہ ایک وقت پانی تھا، سمندر تھا یا دریا کنارہ تھا، اب وہاں پہ پورا شہر بس گیا، یا پھر جہاں پہ صحرا، ڈیزرٹ، چٹیل میدان تھا، وہاں پہ اتنی بڑی عمارت ہے، اور یوں دیکھو تو آپ وہ عمارت بھی ایسی لگ رہی ہے کہ وہاں سے تصویریں کھینچی گئی تو گویا کہ وہ بادلوں میں ہے۔ اس لیے ناظرین، اشراط الساعہ یہ ہمارے، اور قیامت کا آنا اور یہ ساری چیزیں، جس طرح حضرت نے عقیدہ کی طرف ہمارا دھیان دلایا، اللہ رب العزت ہم کو سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اور اپنے اعمال اور اپنے نوجوان نسل اور اپنے یہ جو یورپ اور UK میں جو چیلنجز ہے اس کے اوپر ہم کو آگاہ کر کے ہم کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ Q&A کا سلسلہ ہے، حضرت علامہ مولانا فضل داد صاحب ہمارے ساتھ ہے، آپ کے کویشچنز کے منتظر ہے،
कॉल इन लाइव है 01274 नंबर, और साथ साथ में सोशल मीडिया SMS और व्हाट्सएप के ज़रिए से भी आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात और आगे तज़किरा करते जाऊं कि ड्रग्स के सिलसिले में मौलाना आप भी ये सोच रहे होंगे कि टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम ऑन दिस, बट drinking alcohol and taking of these pills and synthetic drugs and जो prescription drugs होते हैं उसमें भी लोग इतने आदी हो गए हैं कि they've got problems in terms of NHS and crisis and coping with it, they can't cope with it. तो आप इसके ऊपर कुछ नाज़रीन को बताइए। जी, ये जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ड्रग्स एक तो वो होती हैं जो लीगल होते हैं, यानी हुकूमत की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से, क्योंकि वो भी एक किस्म के ड्रग्स होते हैं। आपकी ये पैरासीटामोल हो गई, आप ब्रूफिन हो गई, ये जो है ये भी एक किस्म के ड्रग्स हैं, लेकिन वो लीगल हैं। और वो इंसान जब बीमार हो, इंसान बीमारी के वक्त उनको लेता है। और अब जो है कि हुकूमत इस बात पर, उनके जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, अब इस बात पर आ गए हैं कि लोगों को हम ये जो बड़े पैमाने के ऊपर उनको ये गोलियां वगैरह दे रहे थे, तो उस वक़्त के लिए तो फ़िलहाल के लिए तो वो जो बीमार है, पेशेंट है, वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन ऑन द लॉन्ग टर्म, यानी लंबी सोच के साथ अगर आप देखें तो उसका इंसान के ऊपर बड़ा ही नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, उसका ही बड़ा ही नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। ये बात अर्ज़ करते जाऊँ कि आपको पता है कि ये हमारा Q&A का सेशन है, इसके अंदर आप सवाल करेंगे। हम आप मुफ्ती साहब भी इधर मौजूद हैं, मैं भी आपका खादिम इधर मौजूद हूँ, फजलदाद मेरा नाम है। आप फ़ोन कर सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन जितनी देर तक आपके सवालों का इंतज़ार कर रहे हैं, इतनी देर तक ये बात ज़रा मैं थोड़ा सा अर्ज़ करते जाऊँ, और अगर दरमियान में कॉल आ गई और उसके ऊपर ज़रा तवज्जो हो गई तो मुफ्ती साहब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने जिस टॉपिक की तरफ इशारा किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नाइस इफ़ वी कैन एक्सप्लेन टू देम, और उससे अल्लाह की कुदरत भी एक समझ में आ जाती है। क्योंकि आपको तो पता है स्कूल के अंदर साइंस भी पढ़ाता हूँ, तो वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म को इस तरीके से बनाया है कि हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फाइटिंग फोर्स रखी हुई है, जो लड़ाई कर रही है किसी कोई फॉरेन बॉडी बाहर से आवे। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म को इस तरह बनाया है कि अगर हम बीमार हो जाते हैं तो अंदर एक किस्म की दिफाई सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, उसको कहते हैं एंटीबॉडीज़ हमारी जिस्म के अंदर होती हैं। तो वो दिफाई सिस्टम जो दिफा करती है, अंदर से कोई बाहर से दुश्मन आ जाए, उस दुश्मन का वो मुकाबला करती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो वो पूरे जिस्म के अंदर इस तरह फिरते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो ही बाहर से कोई बैक्टीरिया आवे या बाहर से कोई बीमारी आवे इंसान को, चाहे वो नज़ला हो, चाहे अल्लाह माफ़ करे कोई बड़ी बीमारी हो इंसान को, तो आप देखेंगे तो आपका जो जिस्म है फ़ौरन आपका टेम्परेचर जो है, आपके जो टेम्परेचर है, आपके जो ताप है वो ऊंची हो जाती है। और वो इसलिए कि उस जो ही वो बैक्टीरिया, जो ही वो वायरस हमारे जिस्म के अंदर जाता है तो फ़ौरन ही अंदर वो अलर्ट सिस्टम हो जाती है। वो एंटीबॉडीज़ छोटे जानवर होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के अंदर उनको रखा हुआ है। और वैसे वो थोड़ी मिकदार के अंदर, जो ही वो बाहर से कोई बैक्टीरिया, जरासीम अंदर बाहर से आता है हमारे जिस्म के अंदर ताकि हमें बीमार कर देवे, तो वो इस तरह होते हैं। एक अगर उसको तो मैं बड़ी, वो तो बहुत छोटे होते हैं, इंसान को नज़र नहीं आती, लेकिन मैं वैसे समझाने के लिए, तो वो इस तरह करते हैं, फ़ौरन दे बिगिन टू मल्टीप्लाई, इस तरह बंद होके दो बन जाते हैं। और ये जो है ये थोड़ी देर के बाद बड़ा होकर फ़ौरन ये दो बन जाते हैं, फिर ये जो है और ये भी है, ये भी दो बन, इस तरह करते करते अचानक वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और पूरे जिस्म के अंदर वो मिनटों सेकंडों के अंदर, दिनों के अंदर वो हज़ारों की तादाद के अंदर हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, अंदर जो आपके जिस्म के अंदर जरासीम गया हो, चाहे मुंह के ज़रिए, चाहे कान के ज़रिए, और आपको इन्फेक्शन उसकी वजह से हो रहा है, तो वो अब मल्टीप्लाई होते आप यूँ समझो कि आपका जिस्म, उसकी मिसाल आम तौर पर जब मैं ये मौजू पढ़ाता हूँ तो ये समझता हूँ कि आप यूँ समझो कि आपके घर के अंदर चंद आदमी आए हुए हैं और वो दिफा, वो सोल्जर्स हैं, और बाहर से अगर कोई दुश्मन आवे तो ये सोल्जर्स अचानक कहते हैं कि हमारे पास और ज़्यादा असलहा हो, और ये आपके घर की हिफाजत करते हैं। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन एंटीबॉडीज़ को आपके जिस्म के अंदर दिफा के तौर पर रखा हुआ है। अब ये होता है, आप कहेंगे कि भाई मैं तो फिर 1-2 दिन 3 दिन बीमार रहता हूँ, उसके बाद ठीक हो जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसका मतलब ये है कि वो 2-3 दिन तक
وہ ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں. جب وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اب یہ جو باہر سے فورن باڈی سے جراثیم، وائرس، بیکٹیریا جو آیا ہوا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو کھا جاتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یو بگن ٹو فیل بیٹر، آپ اچھا ہوتے رہتے ہیں، آپ کی طبیعت ذرا اچھی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں بھائی وہ جو نزلہ تھا، جو کھانسی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. جو بلغم جسم کے اندر تھا، وہ بلغم کیا ہے؟ وہ سب بیکٹیریا ہے، وہ گند ہے. تو آپ کے جسم کے اندر وہ اینٹی باڈیز جلدی جا کر پھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جتنے بھی جراثیم ہیں اور ادھر سے جو جراثیم ہیں وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہمارا یہ دستور ہوتا ہے کہ جو ہی ہم تھوڑی سی بیمار ہوتے ہیں تو ہم وہ پیراسیٹامول یا کوئی گولی یا کوئی ڈرگز وغیرہ لیتے ہیں. تو اس کی مثال یوں لو تو ہم اندر اس کو پھینکتے ہیں، تو اندر جا کر جتنے اچھے ہوتے ہیں جو ہمارے اینٹی باڈیز ہیں اور جو جراثیم ہیں ان سب کو وہ مار دیتا ہے. یوں سمجھو کہ اگر کسی کمرے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، آپ نے اندر کوئی بم وغیرہ پھینک دیا یا کوئی گند والا پھینک دیا تو وہ جتنے بھی اندر ہیں وہ سب مر جاتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ یہ ڈرگز اندر پھینکتے ہیں تو اس کی وجہ سے جتنے بھی اچھے ہیں برے ہیں وہ سب مر جاتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اب اچھا ہو گیا ہوں، لیکن آپ کی جو اینٹی باڈیز ہیں چونکہ وہ اب ختم ہو گئے، اب اگلی مرتبہ اگر آپ بیمار ہوئے تو وہ وہاں دفاع کے لیے موجود نہیں ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ آپ اس گولی کے دوبارہ محتاج ہو جائیں گے، اگلی مرتبہ دوبارہ گولی کے، اس ڈرگز کے یا اس میڈیسنز کے یا اس دوائی کے آپ دوبارہ محتاج ہو جائیں گے. تو اس لیے جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اب بجائے اس کے کہ جب بھی تھوڑے سے بیمار ہوں اب فوراً کسی میڈیسن کی طرف یا فوراً دوائی کی طرف جانے کے لیے آپ ایسا کرو کہ ایک دو دن اگر آپ بیمار رہے تو کوئی بات نہیں. اگر آپ کا ٹیمپریچر رہا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر وہ جو اینٹی باڈیز ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے اگر بالفرض کوئی بیماری آتی ہے اس کو بیماری کو ختم کر دیتے ہیں. اب چونکہ وہ بہت زیادہ آلریڈی پڑے ہیں، اس کے بعد بھی 1 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد اگر پھر دوبارہ بیماری آئی، چونکہ وہ بہت سارے پہلے سے موجود ہیں تو وہ اس کا مقابلہ فوراً کر دیں گے، اگلی مرتبہ آپ اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے. یہی ہوتا ہے یہ جو آپ کو فلو کا انجیکشن جو ملتا ہے، تو وہ انجیکشن کیا ہوتا ہے اصل میں وہ خود بیکٹیریا ہوتا ہے. اس کے اندر وائرس وہ ڈالتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا، اس کے اندر بیماری ڈالتے ہیں. تو وہ جب آپ کو انجیکشن ڈالتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ہلکی سی بیماری ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے 1-2 دن آپ ذرا بیمار ہوں گے. تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم کے جتنے بھی وہ چھوٹے چھوٹے اینٹی باڈیز جو گڈ ونز ہیں، جو اچھے ہیں، وہ موبلائز ہو جاتی ہیں اور وہ جلدی ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور چونکہ یہ چھوٹی سی بیماری آپ کے جسم کے اندر ڈالتے ہیں تو اس بیماری کو تو 2-3 دن کے بعد وہ ختم کر دیتی ہیں. لیکن چونکہ اب وہ بالکل تیار ہیں، ریڈی ہیں، اس کے بعد اگر کوئی بڑی بیماری آئی یا بڑا وائرس آیا یا بڑا فلو آیا تو وہ اس کی حفاظت آپ کی کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو خیر یہ تو ویسے آپ نے بات کہی، لیکن فائدے کے طور پر میں نے سوچا کہ اس کو بھی مینشن کر دیتے ہیں. یہ افلا تبصرون وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ رب العزت خود ہم کو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ میں نہیں دیکھتے رہو کہ کس طرح وہ اللہ رب العزت نے ہم کو بنایا اور یہ سارے سسٹم کس طرح چل رہا ہے. حالانکہ ابھی اشراط الساعہ اور قیامت کی علامت میں سے آپ نے جو آیات بھی تذکرہ، تو اس میں اللہ رب العزت ٹاکس اباؤٹ your fingerprints in one sense or your DNA. سبحان اللہ، amazing science and قرآن. ایک دن اور اس کا لگے گا سائنس اینڈ قرآن کے لیے تو میرے خیال سے. anyway میرے خیال سے کچھ کالز ہیں اور کچھ کویسچنز بھی آئے ہوئے ہیں، تو وہ جیسے آپ حضرت تو انشاءاللہ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اکثر یہ کہتے ہیں تیسرا کلمہ ہے، اس کے جو آخری الفاظ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تک، اس کو کثرت سے پڑھیں. پھر جو 2 لفظ ہیں العظیم، یہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں ذرا پلیز، آپ کی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو گویا سوال یہ ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ الا باللہ العلی العظیم اس کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ آپ کا گویا یہ سوال ہوا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اور کوئی زور نہیں ہے اللہ کے علاوہ، تمام کا تمام زور، تمام کی تمام طاقت، تمام کی تمام قدرت وہ اللہ رب العزت کی ہے. تو اگر آپ اتنا کہہ دیں کہ تمام کی تمام قدرت وہ اللہ ہی کی ہے تو یہ بھی بات کافی ہو گئی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ تمام کی تمام قدرت، تمام کی تمام قدرت، تمام کی تمام طاقت
وہ اللہ ہی کے لیے ہے جو بہت ہی بلند بڑا ہی عظیم ہے، تو آپ اس طرح بھی کہہ دیں، تو پہلے کے ذریعے بھی مقصد تو حاصل ہو جاتا ہے۔ العلی العظیم یہ اللہ کی دو صفتیں ہیں، العلی بہت ہی بلند ہے، العظیم بہت ہی بڑا ہے، زبردست ہے، بہت ہی بڑا اور زبردست ہے، تو یہ آپ اللہ رب العزت کی اور زیادہ صفات کر رہے ہیں۔ تو عام طور پر یہ جو کہتے ہیں نا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ منیمم ہے، یہ سب سے کم مقدار میں ہے، اور اس سے زیادہ اگر آپ اللہ کی اور زیادہ اس کے ساتھ تعریف کرنا چاہیں تو العلی العظیم، آپ اللہ کی اور زیادہ آگے تعریف کرنا چاہتی ہیں، تو وہ ہمارے استاذ محترم فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے، مفتی صاحب فرماتے ہیں جتنا میٹھا ڈالو گے چائے اتنی میٹھی ہوگی، تو جتنے آپ اللہ کی صفات آگے بڑھاتے رہیں گے، اللہ کی صفت کرنے پر آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملتا رہے گا، سو یہ موسٹ ویلکم۔ تو یہ جو ہے یہ منیمم مقدار ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے آخری الفاظ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے، تو وہ ضرور بے ضرور داخل ہوگا جنت میں۔ تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ؟ نہیں، جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، یہ عام طور پر مقصد ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو یا سبحان اللہ پڑھو یا تیسرا کلمہ پڑھو، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں تو آپ سے یہی 2-3 الفاظ کہتا ہوں، آپ اس کو مکمل طور پر پڑھنا، تو اس طرح جو کہتے ہیں نا کہ بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو پڑھا کرو۔ تو عام طور پر اس کو شارٹ ہینڈ کہتے ہیں، اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ منیمم مقدار ہے، اس سے تو کم آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، اس سے زیادہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو جتنا پڑھو گے اتنا ہی آپ کو اس کے اوپر اجر ملے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کہہ رہے تھے کوئی سوال آئی ہوئے؟ کافی سوال ہے آن لائن، اور کچھ ماشاءاللہ جو عام طور پر lot of questions coming in on this کہ we have a azan monitor in our house and given live transmission، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب یا کوئی قاری صاحب امامت کرا رہے ہو یا پھر کوئی مجلس ذکر یا تلاوت ہو تو اس میں آیت السجدہ پڑھی جائے، تو کیا ہم کو اس کے اوپر سجدہ کرنا ضروری ہے؟ آیا یہ اذان مانیٹر سے ہو یا لائیو تھرو مے بی حرم مکہ مدینہ سے لائیو آپ کا آ رہا ہو، تو کیا اس میں سجدہ تلاوت ہمارے لیے ضروری ہے؟ ون مور کویشچن، اٹس اباؤٹ یہ وہی ہے جو ہم نے بیان کیا سود کے بارے میں۔ اگر صاحب نے سوال کیا، اگر بینک آپ کو یوں کہہ دے کہ میں آپ کو منافع دے رہا ہوں، if the bank says I give you منافع، how will I decide this is interest or منافع؟ جب بینک خود کہہ رہی ہے کہ یہ this is your profit یا منافع۔ Also what is the difference between منافع and interest؟ تو خیر یہ very technical question ضرور آنسر کریں گے۔ There's a few more. Inshallah we'll tackle these right now and then I'll go on to the next few questions that have appeared inshallah. ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اذان کے مانیٹر کے اوپر اور اسی طرح اس کے ساتھ ہی یہ ریڈیو یا فریکوینسی سسٹمز کے اوپر جو ہمیں تلاوت سنی جائے، تو سوال یہ ہوا کہ آیا اگر وہاں سے سجدہ کی آیت تلاوت کی جاوے تو ہمیں سجدہ کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ بعض اوقات ریڈیو کے اوپر سنائی دیتا ہے، بعض اوقات یہ اذان کے مانیٹر ہوتے ہیں اس سے سنائی دیتا ہے، بعض اوقات لاؤڈ سپیکر سے سنائی دیتا ہے۔ مفتی صاحب اس میں ایک نقطہ میں یہ بیان کر دوں کہ ایک ہے کہ وہ ایک لائیو ٹرانسمیشن یا ریڈیو یا سیٹلائٹ ٹی وی یا اس سے ہو رہا ہے، اینڈ the other sort of clause is one is recorded whether it's of a CD or something else۔ ٹھیک ہے، دونوں کو میں انشاءاللہ ٹیکل کروں گا، بہتر انشاءاللہ۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ریڈیو سے سنے یا ٹی وی سے سنے یا جیسے مانیٹر ہوتے ہیں گھروں کے اندر وہاں سے سنے یا ایف ایم ریڈیو سے سنے یا اسی طرح کیسیٹ سے، سی ڈی سے، آپ کی USB سے وغیرہ سے یا انٹرنیٹ سے اگر سنے، تو اب اس کا کیا حکم ہے سجدہ تلاوت کا؟ اور ویئر ان دا ٹیکنالوجیکل ایج، تو آج کل کے لحاظ سے آیا سجدہ تلاوت کرنا، آیت سجدہ سننے کے بعد ہمارے اوپر سجدہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ تلاوت لائیو ہے، اگر وہ تلاوت لائیو ہے، لائیو کا کیا مطلب کہ جس وقت وہ شخص پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ کو سنائی دے رہا ہے، تب تو آپ کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ لائیو نہیں ہے بلکہ ریکارڈڈ ہے کہ پہلے سے وہ ریکارڈ کیا ہوا ہے، تو اس وقت آپ کے ذمے سجدہ تلاوت ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر سن رہے ہیں اور وہ آلریڈی انٹرنیٹ کے اوپر پہلے سے اپلوڈ کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ تو آلریڈی ریکارڈڈ ہے۔ اسی طرح آپ سی ڈی کے اوپر سن رہے ہیں تب تو وہ آلریڈی ریکارڈڈ ہے، فی الحال وہ تلاوت نہیں ہو رہی۔ تو جو پہلے سے ریکارڈڈ ہے یا پہلے سے اپلوڈ کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے اوپر سجدہ تلاوت ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر جس وقت وہ شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، سجدۃ آیت کی تلاوت کر رہا ہے، اسی وقت آپ کو سنائی دے رہا ہے، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے ہو، بعض اوقات ٹی وی کے اندر لائیو براڈ کاسٹ ہوتی ہے، یا ریڈیو کے ذریعے ہو، یا یہ ایف ایم جو مانیٹرز گھروں کے اندر ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہو، یا فون کے ذریعے ہو، بعض اوقات فون کو وہاں رکھ دیتے ہیں اور اس سے تلاوت آتی رہتی ہے، یا لاؤڈ سپیکر کے ذریعے لائیو ہو۔ لائیو اگر ہو تو وہ آیت سننے کے بعد آپ کے اوپر بھی سجدہ تلاوت ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اور اگر لائیو نہیں ہے، ریکارڈڈ ہے، تو اس کی وجہ سے سجدہ تلاوت آپ کے ذمے ضروری نہیں ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ یہ پہلا سوال کا جواب دیا ہے، دوسرے سوال جواب دینے سے پہلے ایک آدھ کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری دو سوال ہیں۔ ضرور ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے وہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صحیح۔ اچھا، محمد الرسول اللہ، اور بہت سے لوگ محمد در پڑھتے ہیں، لیکن میں نے یہ فرق دیکھا ہے کہ اذان میں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جو ہم نے کلمے دیکھے کتابوں میں لکھے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ ٹھیک۔ دوسری بات میری یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ بہت سے لوگ بزنس کرتے ہیں، 50-50 شیئر کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، حلال کا مال کھاتے ہیں، کماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہمیں منافع آئے گا اس بزنس سے وہ ہم آدھا بانٹیں گے۔ تو پھر جائز نہیں ہے یہ؟ اگر منافع کا لفظ استعمال کیا گیا تو یہ جائز کیوں نہیں ہے پھر؟ صحیح، اچھا سوال کیا آپ نے۔ دھوکے باز، اگر دھوکے بازی یہ اور عام کا مال کما رہا ہے کوئی، اور اس پہ اگر وہ کما رہا ہے تو وہ تو ناجائز ہے ہی ہے۔ تو میرا یہ ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیں۔ ضرور، جزاک اللہ خیر، موسٹ ویلکم، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ اچھا سوال کیا انہوں نے دونوں، اور ان کا جو دوسرا سوال ہے اس کا تعلق وہ آپ کے ساتھ، آپ نے جو سوال کے ساتھ کیا تھا، وقت بہت مختصر ہے لیکن مختصر انداز کے اندر وہ جو رسول اللہ اور رسول اللہ کا ہے اس کا پہلے عرض کر دیتا ہوں، اور پھر باقی جو سود والا ہے وہ تفصیل، کیونکہ اس کے اندر ذرا ٹیکنیکلٹی سمجھانا پڑتا ہے۔ اب کی بات بالکل ٹھیک ہے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پیش کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر ہم ڈبل پیش ڈالتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اور جب ہم اذان کے اندر کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اصل میں اس کا عربی کے ساتھ تعلق ہے، عربی گرامر کے ساتھ، اور عربی گرامر کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے سے پہلے ان کأن یہ آئے، اس کو حروف ناصبہ کہتے ہیں، نصب والے زبر والے حروف کہتے ہیں، تو اس کا جو اسم ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، اس کا جو فعل ہوتا ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے جملہ، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، دوسرے جملے کے اوپر پیش ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی مثال دوں، ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، ساتھی کہہ رہے ہیں بریک کا وقت ہو گیا ہے، تو بریک کے بعد آ کر اس کی پھر پوری تفصیل میں عرض کروں گا۔ فی الحال ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں۔